اشرفیہ شہزادہ حضور محدث اعظم ہند. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن کریم کی جس ارشاد گرامی کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنا سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مسجد رضا پرسٹن اور کچھ باتیں مسجد اقصی پرسٹن میں بتا چکا ہوں. آج کا بھی سلسلہ وہیں سے مربوط رہے گا. میں آپ کی توجہ دوسری بات کرنے جا رہا ہوں. ترجمہ تو اس کا وہی جو بار بار آپ سن چکے کہ ایمان والو اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. تو بال بچوں کو ادا کر دیا نا، اب یہ اپنے کون رہ گئے؟ اپنی ذات. اسی کو ایک دوسرے کا فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب راعی ہو، حاکم ہو، اور تم سے اپنے محکوموں کے بارے میں سوال کیا جائے. تم حاکم ہو اور تمہیں کچھ رعایا، ان رعایا کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ راعی اور ہوتا ہے اور رعایا اور ہوتی ہے. حاکم اور ہوتا ہے محکوم. کوئی خود اپنا حاکم نہیں ہوتا کہ خود ہی حاکم ہو خود ہی محکوم ہو، ایسا نہیں. اب میں جدھر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں آپ پہلے حیران ہو جائیں گے کہ رعیت کی بھی دو قسم ہے. ایک ہے رعیت خاصہ اور ایک ہے رعیت عامہ.
کچھ خاص آپ کی رعایا ہے کہ خدا نے شروع ہی سے ان کو آپ کا تابع کر دیا. وہ رعایا اور وہ خدا کی امانت ہے جو آپ کے پاس. یہ کون سی رعایا ہے جو خاص ہے، جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہو؟ دوسری رعایا تو کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ خاص رعایا ہے جو کبھی بھی آپ سے جدا نہیں، اور وہ ایسے اہم کہ اگر وہ نہ ہو تو آپ خدا کے کسی حکم کی تعمیل کر ہی نہیں سکتے. جو خدا کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اس کی ضرورت ہے. وہ نہ ہو تو نہ اطاعت ہو سکے نہ معصیت ہو سکے. وہ کون سی رعایا ہے جس کو آپ اعضاء و جوارح کے نام سے جانتے ہیں؟ یہ جوارح سبع 7 عضو ایسے ہیں جو آپ کی رعایا ہو. ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ، یہ سب آپ کی رعایا. ان کو آپ اپنا عین مت سمجھیے گا. اس لیے کہ اگر ہاتھ ہی آپ ہیں، ہاتھ آپ کا عین ہو تو ہاتھ ہی پھر آپ ہیں اور آپ ہاتھ ہیں. تو جس وقت اگر کبھی آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اب آپ سے الگ ہو گئے کہ آپ کا وجود ختم ہو گیا. کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا مگر آپ ابھی آپ ہیں، کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے نکلنے سے. تو معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ آپ نہیں ہیں، آپ کا عین نہیں، آپ کا غیر ہے، مگر ایسا غیر ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا. نہ ایسا عین کہ جدا نہ ہو سکے، نہ ایسا غیر کہ ہمیشہ جدا رہے. ایسے ہی پیر کا حال. جتنے اعضاء کا میں نے نام دیا کوئی عضو اگر نکال کے پھینک دیے تب بھی آپ رہتے ہیں. تو یہ سب آپ کا عین نہیں. یہ سوال ہے کہ آپ ہیں کیا؟ اسی راز کو اگر آدمی سمجھ لے تو خدا کی معرفت ہو جائے. یہی تو ابھی تک سمجھا نہیں جیسا تھا کہ ہم ہیں کیا، جس میں میں یہ میں کیا چیز. کتنی مشکل بات ہے. یہ سارے اعضاء جو ہمارے ہیں ہمارے نہیں. خدا نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعہ تم خدا کی اطاعت کرو. یہ خدا کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی امانت. ہاتھ نہیں ہوگا تو قرآن کیسے اٹھاؤ گے؟ پیر نہیں ہوگا تو طواف کیسے کرو گے؟ زبان نہیں ہوگی تو تلاوت کیسے کرو گے؟ آنکھ نہیں تو قرآن کی آیات کو کیسے لکھو گے؟ کان نہیں تو اللہ کا کلام کیسے سنو گے؟ پیر نہیں تو اللہ کی راہ میں کیسے جہاد کرو گے؟ کہنے کو تو جو کچھ دیا خدا نے اپنی اطاعت کے لیے،
کس سے ہاتھ پیر کو میری اطاعت میں خرچ کرو، اور جو احکام دیے ہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ان کی ضرورت نہ ہو۔ آپ سے زبان، کان، آنکھ، ہاتھ پیر لے لیا جائے، اب نماز پڑھ کے دکھاؤ، جس تک نہ قیام آپ کر سکیں گے، نہ رکوع، نہ سجدہ، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، معاملہ اشارے کے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ ایسی آیا ہے کہ بہت اہم ہے، مگر اب اس کا شکر کیا ہے کہ خدا نے ان کو اپنی اطاعت کے لیے دیا ہے، تو اس سے اس کی اطاعت ہی کی جائے، اس لیے کہ اس کو ہم غلط راستے بھی لگاتے ہیں، غلط راستے بھی لگاتے ہیں۔ تو ان کی زبان حال کی بات میں سناؤ، جس وقت آپ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو یا پیر کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت وہ زبان حال سے یہ آواز نکالتے ہیں جس کو بصیرت والی ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یا عبد اللہ اتق اللہ، یہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ جب پیر سے آپ کہتے ہیں کہ چلو شراب خانے کی طرف، چلو جوا خانے کی طرف، چلو کسی کو ستانے، تو اس وقت پیر آپ سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ وَلَا تُكْرِهْنِي عَلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، جبریہ زبردستی مجھ سے وہ کام مت لو جو خدا نے حرام کیا ہے۔ وہ جبریہ میں تو آپ بھی جا رہے ہیں، جو ہاتھ پیر سے کچھ کریں گے جبر کرو، وہ کہتا ہے کہ ہم پر اکراہ مت کرو، جبر مت کرو، سمجھے؟ اب اگر بندے نے نہیں سنا تو یہی ہاتھ پیر خدا سے پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو منع کیا مگر اس نے میری بات نہیں سنی، یا رب نہیتہ لیکن لم یسمع، میں نے تو روکا اس کو مگر اس نے میری بات نہیں سنی، تو میں اس کے کام سے جو اس نے کیا اس میں بری ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر تو ہی سے بدلہ لے لے، میرا بدلہ تو ہی لے لے، میں تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر مجھ کو تیری نافرمانی میں اس نے استعمال کیا ہے اور میں نے اس کو روکا، پھر بھی یہ نہیں روکا۔ دیکھیے یہ آپ کی رعایا ہے اور آپ کو ہدایت دے رہی ہے کہ خدا نے تجھے کس لیے بنایا، تو کر کیا رہا، اور پھر یہاں سے وہ رشتہ لگاؤ کہ جب قیامت کے دن زبان کو تو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ تو ہمارے گواہ، کوئی اپنے خلاف گواہی نہیں دیتا، تو اگر ہاتھ پیر ہم ہی ہوتے تو یہ ہمارے خلاف وہاں پہ بولتے رہتے، یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں وہاں پر، یہاں بہت روکا تم نے نہیں مانا، تو وہاں کریں یہ ہاتھ پیر گواہی، اسی لیے ان کی گواہی معتبر بھی ہے، یہ تو دیکھنے والی گواہی ہے نا، ساتھ ساتھ رہ کر کے انہوں نے دیکھا، تو وہاں اب دیکھیے جناب، تو گواہی دینے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا عین نہیں، یہ تمہارے غیر ہے،
خدا نے انہیں تمہاری رعایا بنایا، تمہیں بطور امانت دیا، ان کے ذریعے تم نیکی کا کام کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اب یہ وہاں جا کر کے گواہی دیتے ہیں، تمہارے خلاف سزائے احتجاج بلند کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے۔ مگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو گواہ ہیں، خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور؟ تو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا جو نافرمان، تو جہنم میں یہ پیر بھی جائے گا، یہ ہاتھ بھی جائے گا، سزا تو اس کو ملے گی نا۔ یہ تو زندگی بھر اس کو روکتے رہے، اپنی زبان حال سے اسے منع کرتے رہے، ان کا قصور کیا؟ قصور کرنے والا تو وہ ہے جس نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی دعوت پر دھیان نہیں دیا۔ یہ کیوں سزا ان کو کیوں؟ تو یہاں ایک بہت باریک نقطے کی طرف ذہن میں لے جا رہا ہوں کہ سزا ہاتھ پیر کو نہیں، یہ ہاتھ پیر ذریعہ بن گئے ہیں سزا کا، سزا کسی اور کو دی جائے گی۔ اس لیے کہ ہاتھ پیر کو کوئی تکلیف نہیں، سزا والے کو تکلیف ہونی چاہیے نا۔ آپ نے بھی نہیں صاحب، نہیں صاحب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے کچھ، ہاتھ پیر کو تو کبھی تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہاتھ پیر کو تکلیف ہوتی ہو تو ایک بات بتاؤ، کبھی کبھی سن کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا اور پھر کاٹتے ہیں تو ہاتھ پیر کٹ رہا، تکلیف کیوں؟ ہاتھ تو ہے نا، اس پر چھری بھی چل رہی ہے، تکلیف کیوں نہیں؟ یا آپ ہاتھ کاٹ کے پھینک دو باہر، اب باہر یہاں تو درد ہے، وہاں درد نہیں، جو درد ہے اس کو کچھ درد ہے، وہ ٹکڑا ٹکڑا ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یہاں درد ہے جہاں سے کٹا ہوا، لہذا آپ اس کا علاج نہیں کراتے، اس کا علاج کراتے، جو کٹ گیا ہو تو کٹ گیا، گیا کام سے، پتا یہ چلا دراصل میں ہاتھ اور جسم کو تکلیف نہیں ہے، اس جسم سے روح کا رابطہ، اور تکلیف روح کو ہوتی، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی۔ جب جسم کا رشتہ روح سے منقطع ہو جائے، جس پر کچھ بھی گزرتا رہے کچھ پتہ نہیں، تو جب سن کر دیتے ہیں تو وہ رابطہ ختم کر دیتے ہیں دماغ کو سمجھنے والا، دماغ جو تکلیف احساس کرتا اس سے جب رابطہ ختم ہو گیا تو پھر کچھ نہیں، اس کو تکلیف احساس نہیں ہو۔ اب اس رابطے کو ختم کرنے کا کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی مادی ذریعہ ہو، جو ہم نے ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا تو جو ٹکڑا ادھر ہے اس کا رابطہ ختم ہو چکا، اس کو کوئی تکلیف نہیں، مگر یہاں جو تکلیف ہے اس کا رابطہ لگا ہوا۔ تو جہنم میں جانے کے بعد یہ ہاتھ پیر کو جو کچھ پہنچایا جائے گا، تو سزا ہاتھ پیر کو نہیں دی جا رہی، سزا اس روح کو سزا دینے کے لیے۔ ارے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جلاتے ہیں لکڑی کو اور گرم کرتے ہیں کسی اور کو، تو لکڑی کو سزا نہیں دے رہے، لکڑی کو ہم نے جو جلایا دوسروں کو جلانے کے لیے، تو لکڑی کو سزا بھی کوئی نہیں کہتا صاحب آپ بڑے ساڑی ہیں روزانہ لکڑیاں جلاتے، اس کو تکلیف دیتے۔ یہ لکڑی جلتی تو ضرور مگر اس سے وہی جلے گا جس سے رابطہ ہو اس کا۔ تو یہ ہاتھ پیر جو ہیں جلتے ضرور مگر تکلیف ہوتی ہے روح کو، تو خدا کیا کرتا ہے کہ ہاتھ پیر کا تعلق روح سے کٹنے ہی نہیں دیتا، یہی سزا روح کی۔
جب روح کا تعلق کٹتا ہی نہیں ہے تو اس کو جو سزا دو گے اس کو سزا ہوگی، اس کو جو آرام ملے گا اس کو آرام ملے۔ جسم کو جو آرام ملا وہی روح کو آرام، جسم کو جو سزا ملی وہی روح۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جسم کو سزا دی جا رہی ہے، جسم نے کیا گناہ کیا، جسم نے کیا غلطی کی؟ غلطی کرنے والی تو روح، جسم میں تو حرکت بھی نہیں، روح نکل جائے تو جسم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو بے بس ہے۔ تو کسی بے بس پر اگر کوئی جابر قابض ہو اپنی مرضی سے کام کرائے تو مجرم یہ بے بس نہیں ہوتا، مجرم وہ ہے جس نے اس کو بے بس بنا کے رکھا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ روح، اسی لیے آپ سمجھیں یہی ایک روح ہے جو ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ہی حالت میں رہتی ہے۔ اور اگر آپ نے جسم کو ملا کر روح اور جسم کے مجسمہ ملا اور ہم بن گئے تو یہ مجسمہ تو بچپنے سے چلا رہا ہے، تو اس پر جسم کا وزن آپ کر لو بچپنے میں، پھر بڑھے جوانی میں وزن کرو تو کچھ اضافہ ہوا کہ تو بچپنے کا جسم اور ہے، جوانی کا جسم اور ہے، کچھ اضافہ جو پہلے نہیں تھا۔ تو اگر جسم و روح کے مجموعے کا نام مولانا فاروق ہے تو بچپنے کے تو مولانا اور تھے، جوانی کے مولانا کچھ اور ہوتا، اس لیے کہ وہ جسم تو اور وہ پہلے والا نہیں رہ گیا۔ پہلے والا جب جسم نہیں رہا تو جب دونوں چیزوں تو مرکب آپ ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو موقع ملے گا کہ کسی سے قرضہ لے لیں اور 15-16 سال کے بعد کہیں کہ جس نے لیا تھا وہ اور تھا، اب میں اور، اس لیے کہ وہ 20 کلو کا تھا، میں تو 40 کلو والا، وہ میں اور ہوں، وہ میں نہیں ہوں۔ تو جسم کے تغیر سے آپ نہیں بدلتے، آپ وہی رہتے ہیں جو بچپنے میں تھے، وہی جوانی میں، وہی آپ رہتے ہیں، وہی بڑھاپے میں بھی آپ ہیں، تو وہی جو میں ہے وہ ہم وہی نہیں بدلنا، اور جو اضافی ہے ان میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کا تعلق ہم اور میں سے نہیں ہے ان میں تعلق وہ کبھی بے شعور، کبھی باشعور، کبھی کچھ مختلف اس کی کیفیتیں بدلتی ہیں، طاقت بدلتی ہے، ہر چیز، مگر جو میں ہے وہ اپنی جگہ پر، تو اصل حاکم وہی ہے، اصل حاکم وہی ہے، اور وہ ہر جگہ شرائط کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے ویسے تو کہنے کے لیے دل کہتے ہیں دل ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ اگر نیک ہے تو سبھی نیک ہے، یہ پھانسی دے تو سبھی پھانسی دے، تو لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بائیں سائڈ میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کو دل سمجھتے ہیں، دماغ بھی بھیجا ہے، بھیجا اس کو دماغ سمجھتے ہیں، یہی دماغ، یہی دل ہے، یہ لوتھڑا جو ہے دل ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ دل نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ دماغ نہیں ہے، جس کو بھیجا کہتے ہیں وہ دماغ نہیں ہے، اور یہ جو ہے لوتھڑا یہ دل نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اس کو ہم مجازن دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں یہ قلب کے رہنے کی جگہ، اور یہ دماغ، یہ سر جو ہے بھیجا جو ہے یہ دماغ کے رہنے کی جگہ ہے، قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے، جیسے روح پورے جسم میں رہتی، تو وہ اصلی قلب جو بگڑے تو سب بگڑ جائے اور بنے تو سب بنائے، وہ ہے جس کی جگہ یہ ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، اصلی دل تو وہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اصلی دل کا تعلق اس دل سے ختم ہوتا ہے،
असली रूह का ताल्लुक, दिमाग का ताल्लुक दिमाग से खत्म हो गया, वरना उसको चीर के देखो, मौत भी रखा हुआ, दिल भी पड़ा हुआ, मगर वो दिल नहीं। अब मकान है मकीन गायब, अब सिर्फ मकान रह गया है, मकीन गायब। और जब मकीन रहता है तो फिर दिल की शान कुछ और होती है। मकीन रहता है, वरना एक बात बताओ कि इंसानी बराबर तो एक ही जैसी है, तो सबका दिल एक ही जैसा होगा, तो फर्क क्यों? ये दिल काफिर का है, ये दिल मोमिन का है, ये दिल सूफी का है, ये दिल आलिम का है, ये दिल मुखलिस का है, ये दिल मुनाफिक का है, वो लोथड़ा तो एक ही है। इतना फर्क क्या? कहीं लोथड़ा मकान एक ऐसा है, रहने वाले बदलते। रहने वाला बदल गया तो वही मोमिन का दिल वही काफिर का दिल बन गया। कोई काफिर का दिल है तो वही मोमिन का दिल है। तो असली चीज वो चीज कंट्रोल करने वाली, तो ये हमारे साथ रियाया, खुदा ने हमको हमारा राया बनाया है, तो इनकी हिफाजत करो, इनको पहले बचाओ। और याद रखो कि दूसरों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो पहले अपने को बचाओ। जो खुद ना बचा हो दूसरे क्या बचा। इसीलिए इस्लाम की ये खूबी कि पहले अपने को संभालो, अपने को बनाओ, फिर घर वालों को, फिर खानदान वालों को, फिर महल्ले वालों को। कहने का मतलब बदतमीज जो अपने ही को न संभाल सके वो दूसरों को क्या। ऐसी बात कहते ही क्यों हो जो करते नहीं। तो ना करने वाले को दूसरे की हिदायत तो छोड़िए, इस बात से रोका गया कि जो तुम खुद नहीं करते तुम हक में नहीं कहो। तो जब कहने का हक नहीं तो हिदायत ले क्या करेंगे। पहले अपनी जिंदगी में उसको दाखिल करो। इसीलिए दोस्तों आप अपने घर के बच्चों को नमाजी बना ही नहीं सकते अगर खुद नमाजी नहीं। अपने बच्चों को आप रोजेदार बना ही नहीं सकते कि बच्चों को उठाओ सेहरे के लिए खुद सोते रहो। बच्चे को आप रोजे के फजाइल बयान करो और खुद खाते पीते रहो, कभी नहीं बयान कर सकते। तो जिस चीज पर अमल कराना है पहले खुद अमल करो। नबी की सुन्नत यही, नबी के किरदार यही, लोगों को कहने से पहले 40 साल तक करके दिखा दिया। कहा तो 40 साल बाद ना करके दिखा दिया से। और फिर उसके बाद बंदी रशीद पर भी पहले अपने घर वालों को ठीक करो। लोगों का हाल ये अपने को ठीक नहीं करते, घर वालों को नहीं करते, बाहर वाले को सभी को ठीक करते। जब तू खुद भी ठीक नहीं, तेरा घर भी ठीक नहीं, तो बाहर वाला क्या ठीक होगा। इसीलिए दावत और हिदायत का असर नहीं होता। इसलिए बोलने वाला जो है वो दाई नहीं है, वो मुनाफिक है। करता कुछ है, कहता कुछ है। तो उसकी बात का असर क्या। बुजुर्गाने दीन पहले खुद करते थे, और जब करते थे फिर वो एक लफ्ज भी बोल देते वही हो जाता, वही हो जाता। वो वाक़या तो बहुत मशहूर आप सुनते रहे। किसी बुजुर्ग की बारगाह में गालबन सैयदना से बाकी के आसमाने पर एक औरत अपने बच्चे की शिकायत लेकर आई कि मेरा बच्चा बेतहाशा मीठा खाता है, आप नसीहत फरमा दें कि ये मीठा ना खाए। हजरत ने कहा 1 हफ्ते के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद आना। जब 1 हफ्ते के बाद बच्चों को लेके गई तो हजरत ने कहा बेटे मीठा मत खाया करो, कब खाया करो बस। तो उसने ये सोचा ये जुमला तो हजरत 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, इतनी सी बात के 1 हफ्ते बाद आना, ये तो हजरत पहले भी कह सकते थे। कहा हुजूर ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, 1 हफ्ते का इंतजार कराया। कहा किस्सा ये है कि मीठा मुझे खुद पसंद है और मीठा मैं शौक से खाता।
तो मैं इसे मीठे से रोकूं, खुद अमल ना करूं? तो 1 हफ्ते का वक्त लिया, 1 हफ्ते से मैं मीठा नहीं खाया। 1 हफ्ते से मेरे अब मुझे हक है कि मैं इससे कहूँ कि तुम मीठा। किसी चीज से अगर आप किसी को रोकना चाहें, बच्चे बिगड़ते हैं जब, तो आप बच्चों को मत देखें, पहले अपने को देखें, हम कितना बिगड़े, हम कितना बिगड़े हैं कि जिस बिगाड़ का असर ये। तो ये हमारी रइयत खासा, खास रियाया है जो हर वक्त हमारे साथ है, और कुदरत की तरफ से ये समझिए कुदरती जासूस है जो हर नकलो हरकत पर उनकी नजर है। अब आप सोचें, ये तो रही कि बातें इतनी ज्यादा है और कि बस इस पर तो आप बयान ही करते चले जाए, कभी खत्म ही ना, मगर वक्त का भी लिहाज करना पड़ता है। अगर इतना ही आपने समझ लिया तो आज के लिए बहुत काफी है।